بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے عمرہ کی سنتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ممنوعات احرام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ممنوعات احرام کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام جو احرام شروع ہونے کے بعد نہیں کیے جا سکتے۔ جس طرح یہ عمرے کے اندر ممنوع ہیں، اسی طرح حج میں بھی ممنوع ہیں۔ جیسے ہی عمرے کا یا حج کا احرام شروع ہو جاتا ہے، جیسا ہی ایک حاجی یا معتمر تلبیہ پڑھ لیتا ہے، چاہے خاتون تلبیہ پڑھ کر اپنا احرام شروع کر دیتی ہیں، تو چند چیزیں ان کے لیے منع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے جماع، یعنی ہم بستری، یا اسی طرح اس سے متعلق کسی بھی طرح کی بات چیت کرنا احرام کی حالت میں یہ منع ہے۔ دوسری چیز ہے مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ اگر کوئی حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہن لیتا ہے تو وہ امنا احرام کی ممنوعات کو استعمال کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم اگلے درس میں کسی موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سر یا چہرے کا مکمل یا بعض حصہ ڈھانکنا۔ چہرے کو ڈھانکنا جو منع ہے وہ بھی مرد کے لیے ہے۔ خواتین کے بارے میں جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں عرض کیا گیا ہے کہ وہ عام کپڑے ہی پہن سکتی ہیں، البتہ خاتون کے لیے بھی چہرے کو کپڑے سے چھپانا ممنوع ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خواتین کچھ ایسی کیپ وغیرہ استعمال کرتی ہیں جو سامنے کے حصے میں آتی ہیں، تو اس پر جو ہے وہ اپنی نوز پیس یا نقاب ڈالتی ہیں، اس کی اجازت ہے۔ خواتین کے لیے بھی چہرے پر کپڑا لگانا ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے خوشبو کا استعمال کرنا، چاہے وہ خوشبو تیل کی شکل میں ہو یا پرفیوم کی شکل میں ہو یا عطر کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح کی خوشبو احرام کی حالت شروع ہونے کے بعد استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، یہ منع ہے۔ پھر اس کے بعد کا نمبر ہے مہندی لگانا۔ مہندی لگانا بھی منع ہے، یہ بھی خوشبو ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک اہم ممنوع ہے خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔ سمندری جانور کا شکار یعنی مچھلی کا شکار جائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے احل لکم صید البحر، جب تک تم حالت احرام میں ہو اس وقت تک سمندری شکار تو تمہارے لیے حلال ہوگا، لیکن حالت احرام میں خشکی کا یعنی زمینی شکار جیسے ہرن ہے، باراسنگا ہے وغیرہ کسی بھی طرح کا شکار کرنا منع ہے۔ اسی طرح پر اور ایک ممنوع ہے جوں، کھٹمل یا چونٹی وغیرہ کا مارنا۔ حالت احرام میں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کا نمبر ہے بال کاٹنا۔ جسم کے کسی بھی حصے کا بال نکالنا منع ہے۔ ہاں، اگر کسی کے بال بغیر جو ہے ارادے کے یوں ہی وضو کرتے وقت میں ایک آدھ جو ہے داڑھی کا بال نکل جائے، یا جو ہے سر پر اسے کھجلی وغیرہ ہو رہی ہے تو کھجلاتے وقت میں ایک آدھ جو ہے بال اگر نکل جائے تو یہ جو ہے گناہ نہیں ہے، یا اس سے احرام میں فرق نہیں آتا۔ لیکن عمدن داڑھی کے بال اکھیڑنا، جیسے کہ بعضوں کو بار بار جو ہے داڑھی میں ہاتھ لگانے کی عادت ہوتی ہے یا بار بار کھجانے کی عادت ہوتی ہے جس سے بال وغیرہ گرتے ہیں، تو یہ سخت منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ہاں، کنگھی وغیرہ بھی حالت احرام میں نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح پر اور ایک اہم منع ہے حدود حرم میں کسی بھی طرح کی گھاس کاٹنا یا پیڑ وغیرہ کو اکھاڑنا، یہ بھی جو ہے منع ہے۔ اسی طرح اور ایک ممنوع ہے کہ حالت احرام میں بدن کا میل کچیل دور کرنا۔ احرام کی حالت میں بندہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے ایسی حالت میں اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے کہ اس کا جسم جو ہے تھکا ہوا ہوتا ہے اور جسم پر بدبو اور پسینہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، میل کچیل بھی آ جاتا ہے۔ حالت احرام میں میل کچیل دور کرنا بھی منع ہے۔ اسی وجہ سے صابن وغیرہ کا استعمال حالت احرام میں منع کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی میل کچیل دور ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ بھی منع ہے۔ اسی طرح پر اور ایک منع ہے زیب و زینت کو اختیار کرنا، جیسے کہ خواتین جو ہے اسنو یا پاؤڈر یا اسی طرح پر کچھ جو ہے استعمال کرتی ہیں، تو حالت احرام میں یہ تمام چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پر اور ایک منع ہے بلا ضرورت
بدن کے کسی حصے پر پٹی باندھنا، مثال کے طور پر جو ہے کسی کو پٹی باندھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، وہ پٹی باندھ رہا ہے۔ ہاں اگر شدید تکلیف ہو، کوئی زخم آ جائے یا کوئی اللہ محفوظ رکھے کسی کی جو ہڈی وغیرہ پر بہت شدید چوٹ لگے، اسی وجہ سے پٹی باندھی جا رہی ہے، تو یہ ضرورتاً ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، بلا ضرورت نہیں باندھنا چاہیے۔ اسی طرح پر اور ایک آخری مسئلہ ہے ایسی خوشبودار چیز کا کھانا جس کی خوشبو باقی ہو، جیسا کہ جو ہے کیک وغیرہ ہے جس کے اندر خوشبو لگی ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سے خوشبو آتی ہے، تو ایسی خوشبودار چیز کو کھانا منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر جو ہے کوئی ایسی چیز ہو جس کو پکایا گیا ہو، پکانے کے بعد بھی اگر خوشبو باقی رہتی ہو تو ویسی خوشبودار چیز کا کھانا منع ہے۔ ہاں اگر جو ہے پکانے کے بعد خوشبو ختم ہو گئی اور جو ہے وہ نارمل کھانے کی طرح ہے، جیسے سالن ہے یا جو ہے کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اگر اس کے اندر جو ہے خوشبو باقی نہیں رہی پکانے کے بعد تو پھر ان کو کھانے کی اجازت ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے موقع پر یہ چند ممنوعات احرام بیان کیے گئے ہیں۔ ان ممنوعات میں تو بعض ایسے سخت ہیں کہ اگر وہ سرزد ہو جائے تو پھر اس پر جو ہے بہت بڑا دم، یعنی کیا کہتے ہیں، اونٹ کا ذبح کرنا بھی لازم آ سکتا ہے، اور بعض ممنوعات ایسی ہیں جن کے استعمال سے جو ہے دم بکرے کا ذبح کرنا لازم آتا ہے، بعض ممنوعات ایسی ہیں جن کے استعمال سے صرف جو ہے صدقہ وغیرہ کافی ہوتا ہے۔ ان کی تفصیلات اگلے موقع پر بیان کی جائیں گی، لیکن یہاں پر ضمناً آپ کے سامنے ان تمام ممنوعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حالت احرام میں، چاہے وہ احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو، ان تمام ممنوعات سے، یعنی ایسی چیزیں جن کا کرنا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، ان سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کے اور تمام معتمرین کی عمروں کو محفوظ رکھے اور ان کے حج کو اور ان کے عمرے کو قبول فرمائے۔ میں تمام حجاج سے اور معتمرین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ ممنوعات لکھ لیں، اور مناسب اگر سمجھیں تو اس ویڈیو کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں اور بار بار اس کو جو ہے دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں، تاکہ ہم عمرے کا احرام باندھ لیں یا حج کا احرام باندھ لیں تو ایسا کسی بھی طرح کے ممنوع کے اندر، کسی بھی طرح کے جو ہے ایسے عمل سے جس سے ہمارے عمرے کے اندر فرق آتا ہو، حج کے اندر فرق آتا ہو، ان سے پورا بچ سکیں اور محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، تمام حجاج کے اور معتمرین کے حج کو اور عمرے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔